تمہاری جوانیوں اور تمہاری زندگیوں کا کہ خوشیاں اللہ تمہارے ماں باپ کو دکھائے، اس وطن عزیز پاکستان کو دکھائے، اور ختم نبوت کے تحفظ اور دین مصطفیٰ کو سکھائے۔ میرے دوستو، ہم للو پنجو نہیں، ہم حضور کی امت ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ ہم وہ ہیں جن کے گھروں کا طواف فرشتے کرتے ہیں، ہم وہ ہیں کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا، اے موسیٰ کی امت علیہ السلام، او ابراہیم کی امت علیہ السلام، او عیسیٰ کی امت علیہ السلام۔ بڑے بڑے اولیاء کھڑے ہوں گے، جی مولا، حضرت ابراہیم کی امت کے اولیاء، حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء۔ اللہ فرمائے گا کھڑے ہو جاؤ ایک طرف، ابھی تو ملتان میں جو ختم نبوت کا نام لینے والے میری حضور کی امت تھی، میرے محبوب کی، اب پہلے جنت میں وہ جائے گی۔ حضور نے فرمایا جب تک میری امت قدم نہ رکھے جنت میں، کسی نبی کی امت قدم نہیں رکھے گی۔ مجھے بتاؤ، میرا امام کہتا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہم تو ایسے نکمے ہیں کہ کھوٹے پیسے پر اگر ہمیں نا، جعلی نوٹ پر ہم جیسے 10 بندوں کو اگر کوئی خریدے نا، تو ایک بیپاری بولے گا یار کسی نے ٹھگ دیا تمہیں۔ کیا ٹھگ دیا بے؟ جعلی نوٹ تھا، جعلی نوٹ تھا، عید مبارک والا نوٹ تھا، 10 بندے پکڑ کے لے آیا، اس نے کہا پھر بھی سودا خراب کیا۔ ایسے نکمے تو عید مبارک والے نوٹ پر 100 ملتے ہیں، تو ہم تو ایسے نکمے اور نااہل ہیں کہ ہم تو کھوٹے پیسے پر نہ بیچے جائیں، نہ ہمارا ہنر ہے نہ کوئی عمل ہے، لیکن اگر جبریل سلام کرتا ہے تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، ختم نبوت والے نبی مکرم کی عزت کا کمال ہے، تاجدار ختم نبوت۔ اب سنیے میرے دوستو، پارٹ 1 ہم نے ختم کر دیا، پارٹ 2 پارٹ 3 پہ تقریر ختم۔ دوسری بات، تاکہ مکمل سینرو، مکمل زاویہ ختم نبوت کو آپ کو سمجھ میں آئے، قرآن کی 100 آیتیں، کتنی بولی ہے؟ آواز نہیں آئی مجھے، بولیے کتنی؟ 100۔ 200 سے زیادہ صحیح حدیثیں بیان کرتی کہ حضور آخری نبی ہے۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب 100 آیتیں کیوں؟ کیا قرآن میں ایک آیت سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ توجہ ہے، ایک آیت سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا سنو میرے بچوں، میرے بھائیوں، میں تقریر نہیں کر رہا، میسج دے رہا ہوں۔ تقریر تو ہو گئی ہے، اس کو تقریر کی نیت سے نہیں، میسج کی نیت سے سنیں۔ آپ پیغام دے رہا ہوں میں آپ کو۔ میں نے کہا دیکھو قرآن اللہ کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کا ترجمہ میرا امام کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی جگہ نہیں۔ شک کی، ایک نے ترجمہ کہ شک نہیں، جس میں شک نہیں۔ میرے امام نے ترجمہ کہ شک کی جگہ نہیں، اس میں بڑی نفیس تعویل ہے، شک کی جگہ نہیں۔ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام میں میرے بڑے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، ایک آیت میں بھی اگر مسئلہ آ گیا تو وہ سچ ہوا کہ نہیں ہوا۔ لیکن ختم نبوت اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ خدا نے ہر سچ کی سچائی کو اس کے ساتھ جوڑا۔ کسی سچ کو تو خدا نے ایک دفعہ بیان کیا، لیکن حضور کا آخری نبی ہونا اتنا بڑا سچ تھا جس کو اس سچے رب نے جو ایک بات بھی کسی جگہ پر کرے تو سچ ہے، اشارت النص سے بھی کرے تو سچ ہے، دلالت النص سے بھی کرے تو سچ ہے، اقتضاء النص سے بھی کرے تو سچ ہے۔ عبارت تو بہت بڑی بات ہے، اشارے میں بھی اگر بات آ جائے تو سچ ہے، لیکن نصوص قرآنیہ عبارت النص سے جب 100 جگہ پر آخری نبی ذکر کر دیا جائے تو مسئلہ کتنا اہم ہوگا؟ بولیے نا سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ اب آپ سنیے، حضور کو آخری نبی یقین کرنا یہ حضور کی توقیر ہے، یہ حضور کو نبی کہنے کا تقاضا ہے۔ سمجھنے کے لیے جیسے باپ کو ہم ماں کہیں، ماں کو ہم ماں کہیں، اور کبھی اس کی چادر ہمیں زمین پر گری ہوئی ملی اور ہم گزر جائیں تو ماں کہنے کا فائدہ کیا تھا؟ باپ کو ہم باپ کہیں، باپ کو ہم باپ کہیں، اس کی ٹوپی ہمیں زمین پر گری ہوئی ملی اور ہم اٹھانے سے کنی کاٹ گئے تو باپ کہنے کا فائدہ کیا؟ باپ کہنا تھا دعویٰ، اور وہ ٹوپی اٹھا کر اس کی خدمت میں پیش کرنا تھا دلیل۔ تو جب بندہ دعویٰ
کرتا ہے تو اس کے تقاضے ہوتے ہیں. باپ کو باپ کہنا تو تھا لیکن ادب اس کا تقاضا تھا. تو نبی کو نبی کہنا ہے اور تقاضا نبی کہنے کا سب سے بڑا ہے کہ جیسے میرے آقا ایسا نہیں. جیسے میرے آقا، بولیے جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی. اور یہ اتنا ضروری عقیدہ، ذرا توجہ کرنا میرے دوستو. میں آگے سے آگے بڑھ رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا میری امت تم جانتے ہو میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کی مثال کیسی تھی؟ صحابہ نے عرض کی حضور ہاں. دیکھو اللہ بھی مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے. اور اللہ نے یہاں تک کہا قرآن میں کہ اگر کوئی ضروری مسئلہ، توجہ ہے، کوئی ضروری مسئلہ جو تمہارے ایمان کے لیے ضروری ہے لیکن وہ بات تمہیں موٹی لگ رہی ہے، مشکل لگ رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے اگر اس کو مچھر کی مثال دے کر بھی سمجھانا پڑے نا تو میں حیا نہیں کرتا. اللہ، کوئی بات سمجھ میں آئی آپ کے میں کیا کر گیا؟ اللہ ایسا کریم ہے. سنیو تھوڑا سے جاگو، بڑا قیمتی وقت ہے. یہ عام جلسہ نہیں ہے میرے دوست، یہ اصل میلاد النبی کا جلسہ، ختم نبوت کا جلسہ. ختم نبوت کا جلسہ اصل میلاد کا جلسہ ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے، ختم نبوت کا جلسہ اصل 11ویں شریف کا جلسہ ہوتا ہے. اصل 11ویں ختم نبوت، اصل میلاد ختم نبوت، نزول قرآن کانفرنس ختم نبوت، اقامت صلاۃ کانفرنس ختم نبوت، خیر خواہی حقوق ختم نبوت. اس لیے کہ ہر ذکر کی روح حضور کا تاج ختم نبوت ہے. سمجھ رہے میری بات تو توجہ کرو. جا کر ایک دفعہ حضور کی شان پر ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہو. مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کیوں کہلوا رہے ہو؟ میں نے کہا آپ نہ اٹھوا کر کیوں کر. میں نے کہا کچھ قطبی املا حسن من بھی پڑی ہے، آپ ذرا میں یہ بتائیے کہ ہاتھ اٹھا کر کیوں سبحان اللہ؟ میں نے کہا نہیں اٹھا کر کیوں؟ کہنے کا کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. کبھی فوجی جوان کو نہیں دیکھا کہ جب وہ پریڈ کرتا ہے نا تو پریڈ میں جتنے تیز ہاتھ چلاتا ہے اتنی زور سے اس کا پاؤں اٹھتا ہے. مولوی صاحب کہے ہاتھ نہ ہلائیں، اور نے کہا پھر پاؤں بھی نہیں چلیں گے. نہیں سمجھے آپ میری بات؟ کہہ رہے ہاتھ نہ ہلاؤ. میں نے کہا ذر مسئلہ یزید پر پھنس گئے آپ چھوڑ دیں اس چیز کو. کہہ رہے ہاتھ نہ ہلاؤ. میں نے کہا ہاتھ نہ ہلے تو فوجی کہتا پاؤں بھی نہیں ہلتے. اس لیے کہ ہاتھوں کو اٹھانا ایک روح کی تحریک ہے. صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھی حضور ہمیں دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا ذکر کرواتے تھے. ہاتھ اٹھا کر کو سبحان اللہ. اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں سبحان اللہ. ہائے ہائے گنبد خضرا کو یاد کر کے کہو سبحان اللہ. خدا کی قسم ایک دفعہ وفاداری کر کے میرے حضور کے لیے اگر تم نے سبحان اللہ کہا کہ جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی، اللہ رب العالمین برسوں کے گناہوں کو معاف کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ گناہگار کو معاف کرتا ہے، غدار کو نہیں کرتا. اب اے سنی، گناہگار مرنا مسئلہ نہیں، غدار بننا مسئلہ ہے. وہ اللہ گناہگاروں کے لیے غفور رحیم ہے، وہ گناہگار کو بخشتا ہے، محبوب کے غدار کو نہیں بخشتا. ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ. میرا منہ دیکھ کر نہیں، گنبد خضرا کی ہریالی آنکھوں میں لاؤ. جس ہرے گنبد میں اللہ کا محبوب ہے، اور وہ محبوب ہے جس کے پاؤں کے نیچے مٹی بھی آئے تو عرش والا خراب اس کی قسمیں اٹھاتا ہے. بولو سبحان اللہ. اب سنو، اب مسئلہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ بات اہم ہے اس لیے بیدار کرنے کے لیے بات عرض کیا ہے. آپ کو تھکانا مقصد نہیں ہے لیکن میسج لے جائیں. میں بھی لے جاؤں گا. اس لیے آپ تو اوپر بیٹھے ہیں شاہ صاحب. میں نے کہا ذکر اوپر کا تھا اس لیے اوپر بیٹھا ہوں. اس میں میرا کوئی کمال نہیں. مجھے اوپر بٹھایا اس لیے گیا کہ یہ بات اوپر بیٹھ کر ہی کی جاتی ہے. اس میں میرا کمال نہیں، کمال موضوع کا ہے. میرے سادہ سنی، نہ میں تجھے دیکھوں نہ تو مجھے دیکھ. میں تجھے دیکھ کر مدینے کا تصور کروں، تو ادھر دیکھ کر مدینے کا تصور کرے. نہ تو رہے نہ میں رہوں، بس ایک ہی نام رہے، تاجدار ختم نبوت. اب توجہ کریں میرے دوستوں بزرگوں. اللہ نے ایک بات کی ہے،
ہمارے رب نے ایک بات کی. اللہ یہ فرماتا ہے میرے بندو ہمارا اللہ، میرے بچوں غور کرنا، ہمارا اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کو غصہ جب آتا ہے کہ جب کوئی اس کے لیے بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کرے. اس کو غصہ جب آتا ہے جب اس کے لیے کوئی بیٹی ثابت کرنے کی کوشش کرے. لیکن مشکات کی حدیث سے اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، میں بیٹے سے پاک ہوں، میں تو صمد ہوں، میں تو بے نیاز ہوں. ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ دیکھو ایک عام آدمی بھی اگر تھوڑی سی طاقت رکھتا ہو، بات اگر اس کے مزاج کے خلاف ہو تو وہ اگلے کا گریبان پکڑ لے. اللہ قادر مطلق ہے. لوگوں نے اللہ کے لیے شرک کی بات کی لیکن پھر بھی وہ کیسے درگزر کرتا ہے، کہتا نہیں 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 میری کوئی بیٹی نہیں، میں تو صمد ہوں. یعنی وہ سمجھاتا ہے بندے کو. کہ کیسے حلیم ہے، دیکھو بولو سبحان اللہ. یعنی چھوٹا سا آدمی جس کے پاس تھوڑا سے زور ہو اور بات اس کے مقصد کے خلاف اگلے کا گریبان پکڑے. اور اللہ کے حضور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس کے لیے بیٹی یا بیٹے کی بات کی جائے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے جب میرے لیے کوئی بیٹی بیٹے کے بات کرتا ہے تو وہ شتمنی، وہ مجھے گالی دیتا ہے. لیکن میں جواب میں کیا کرتا ہوں، او میرے نادان بندے میں تو صمد ہوں، بے نیاز ہوں، میرا تو احتجاج ہی نہیں ہے. یہاں پر ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ دیکھو کیا انداز تفہیم ہے. چھوٹا سے آدمی بھی اگر تھوڑی سی طاقت رکھتا ہو اور اپنے مزاج کے خلاف بات دیکھے تو گریبان پکڑے. وہ قادر مطلق اتنی بڑی گالی بندے سے سنتا ہے لیکن پھر بھی اس کو عذاب نہیں دیتا، سمجھاتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں. بولو نا سبحان اللہ. اب سنیے میرے دوستو، اللہ فرماتا ہے میرے بندو، مفہوم مراد، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں کو، توجہ میری طرف رکھو نا یار، جب میں اپنے بندوں کو ہدایت کی بات کرتا ہوں اور وہ ہدایت ان کے لیے ضروری ہوتی ہے اور میرے بندے کو وہ بات مشکل لگتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی، بہت موٹی بات ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے، وہ اس کی ایمان کی ضرورت ہے، تو اللہ فرماتا ہے اگر میرے بندے کے دماغ میں بات نہیں آ رہی، اس کے کم علم ہونے کی وجہ سے، اس کے نادان ہونے کی وجہ سے، تو اللہ کہتا ہے پھر میں مثالیں دے کر بات سمجھاتا ہوں. اور آگے چل کر اللہ کہتا ہے مثال اگر میرے جیسے قادر مطلق ہو، مچھر کی بھی دینی ہونا، اگر میرا بندہ مچھر جیسی مثال سے بھی کوئی بات سمجھ جائے نا تو میں قادر مطلق ہو کر، ساری عزتوں کا مالک ہو کر بھی اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دیتے ہوئے بھی نہیں شرماتا. اللہ مثالیں دی جاتی ہے اہم موضوع پر. اب آقا کریم ختم نبوت پر مثال کیسی دے رہا، توجہ کرنا، جس کو آپ نے حدیثوں سے سنا ہے میں اس کا نتیجہ بتاؤں گا. آقا نے فرمایا میری امت سنو، میرے صحابہ سنو. کہنے لگے حضور کیا؟ فرمایا تمہیں پتا ہے ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، تمہیں پتا ہے میرا رتبہ اور مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ان کا رتبہ کیا ہے؟ میرا رتبہ اور مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ان کا رتبہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور کیا ہے؟ حضور یہی کہہ دیتے بس بڑا ہے. لیکن امت کے کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بڑا ہونے کا کیا معنی ہے، بڑے تو کئی چیزیں ہوتی ہے. تو حضور مثال دیتے ہیں، فرمایا جس طرح کہ کسی آدمی نے بڑا خوبصورت محل بنایا. اب حضور مثال دے رہے ہیں، یہ کریمی دیکھیں کیونکہ خدا کی رحمت حضور کی شفقت سے ظاہر ہوتی ہے. فرمایا جیسے کسی آدمی نے محل بنایا ہو، وَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، دنیا کی ہر نعمت اس میں لگائی ہو، دنیا کے ہر حسن اور قیمتی چیز سے اس محل کو بنایا ہو، النَّاسُ يَطُوفُونَ، لوگ آئے اور اس محل کو دیکھنے لگے، واہ واہ کیا دروازے ہیں، کیا کھڑکیاں ہیں، واہ کیا ذوق والا انجینئر ہے، کیا بہت بڑا آرکیٹیکٹ ہے، کیا جناب دیکھیے کس طریقے سے اس نے دروازے بنائے، کھڑکیاں بنائی. چلتے 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 وہ صحن کی ایک جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی. ہائے ہائے ہائے، وہ مرزائی کے چنگل میں پھنسے ہوئے، تو غور نہیں کرتا اتنی واضح بات کو بھی تو نہیں سمجھ رہا. میں ڈانٹ نہیں رہا تجھے، میری بات اگر تجھے سخت لگ رہی ہے جو اس کی چنگل میں پھنس رہا ہے تو میں اپنی پگڑی اگر تیرے قدموں میں رکھوں اور تیرے جوتے کو اپنی پگڑی سے صاف کروں ایک غریب سید ہونے کی حیثیت سے، تو میں تیار ہوں، لیکن تو بات سمجھ، میں تجھے ذلیل نہیں کر رہا، میں تجھے ڈانٹ نہیں رہا، اپنے ایمان کی قدر کر. اتنی واضح بات. آقا کہتے ہیں جب وہ محل بن گیا، میرے بچوں سن رہے ہو، دوستو سن رہے ہو، فرمایا جب وہ محل بن گیا تو لوگ آئے، اور لوگ بھی عام نہیں، جو خود بڑے نباز اور اچھی چیز کو جاننے والے ہیں.
ایسا نہیں کہ کوئی سڑا ہوا چیز ان کو کوئی بیچ دے، وہ خود مارکیٹ کے بڑے بیپاری اور چیز کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ چیز کی قیمت کیا ہوگی، ایسے سمجھدار لوگ آئے اور محل میں گھوم رہے ہیں اور ایک ایک چیز کی تعریف کر رہے ہیں۔ توجہ کرنا، آقا کہتے ہیں میرے بھائیوں ایک دیوار میں آخری اینٹ رہ گئی تھی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ وہ سارے محل کی زینت اسی اینٹ پر ہے۔ اب جنہوں نے محل کی تعریف کی تھی نا، توجہ ہے، جنہوں نے محل کی تعریف کی تھی نا، جب اس خالی جگہ کو دیکھا نا انہوں نے تو ان کو اب محل اچھا نہیں لگنے لگا۔ ان کو اب سمجھ میں آیا یار محل، پورے محل اور پورے بنگلے کا حسن تو اس اینٹ پر ہے۔ کیونکہ کچھ جگہیں بنگلوں میں دیواروں میں ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس کو سیٹ نہ کرے نا تو ساری چیزیں بھونڈی نظر آتی ہیں، اور وہ چیز اگر صحیح لگ جائے، اس لیے یہ عام لوگ نہیں، خچر ہو تو اس کو کیا پتا۔ آپ آئیے شہروں میں جائیے، پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیے، وہ اپنا گھر بناتے ہیں نا تو ایک ایک چیز کی سینٹی میٹر اور ایک ایک چیز کا حساب ہوتا ہے، اتنا سو جاؤ اکھڑ کے پھینکو، کہا یہ تو سارا خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اس پر نظر کس کی بنے گی؟ کہا جب میرے جیسے کوئی نظر والا آئے گا وہ عیب نکال لے گا، جب تیرے جیسا بھونڈا آئے گا تو وہ گدھے اور گھوڑے میں فرق نہیں کرے گا، اور کہا جب میرے جیسا نباز آئے گا کہ جو یہاں دور سے دیکھ کر کہہ رہا ہے یہ چیز صحیح نہیں لگی ہے، تو وہ مجھے کہے گا کہاں پیسے کس گدھے سے لگوا لیے، کس پاگل سے کام کروا لیا اتنا ذہین ہو کر۔ تو وہ نباز لوگ انہوں نے بلا تشبیہ جب اس دیوار کو دیکھا اور پھر اس ایک آخری اینٹ کی جگہ کو دیکھا، مرادی معنی، مفہومی معنی، روایت بالمعنی، انہوں نے کہا او ہو ہم تو ایسی باتیں کر رہے تھے، اب ذرا اس اینٹ کی خالی جگہ کو دیکھ کر اب محل کو دیکھو۔ انہوں نے کہا اب تو دیکھنے ہی دل نہیں کر رہا، اب تو دیکھنے ہی دل نہیں کر رہا۔ آقا کہتے وہ سارا حسن اس محل کا اس اینٹ میں تھا، وَأَنَا هَذِهِ اللَّبِنَةُ، وہ محل اصل میں نبوت ہے اور اس کی آخری اینٹ میں ہوں۔ جب میرے نام کی اینٹ لگ گئی تو محل مکمل ہو گیا، تو دوسرا گھسے گا کہاں سے؟ ایک بات اب یہاں سے غیرت کا مسئلہ ہے، جب حضور کہہ رہے ہیں کہ آخری اینٹ میں تھا لگ گیا، مسئلہ مکمل ہو گیا، اب کوئی کہے نہیں پھر بھی ضرورت باقی رہی، اس نے حضور کی اس بات کا مذاق اڑایا کہ نہیں اڑایا؟ حضور کے اس فرمان کو اس نے گرایا کہ نہیں گرایا؟ اس وجہ سے ختم نبوت کا انکار حضور کی عزت کو نظروں میں گراتا ہے، معاذ اللہ قدر گرا۔ جو حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کرے اس کے دل میں حضور کی عزت نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ آخری نبی ہونا یہ صرف آخری نہیں، سارے قرآن اور دین اور اللہ کی یکتائی کی سچائی اس آخری اینٹ کے اوپر ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اب توجہ سے سنو، میں آگے چل رہا ہوں، بات ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ کے مطلب کی بات۔ وہ آخری اینٹ میں ہوں، جب وہ اینٹ لگ گئی محل مکمل ہو گیا، اور وہ گھومنے پھرنے والے سیانے لوگ بھی کہہ رہے تھے یار اگر یہ آخری اینٹ لگ جائے نا، اور اس آخری اینٹ لگ جائے تو بڑے سے بڑا دانا بھی آئے تو وہ کہے گا کیا بنانے والے نے بنایا ہے، اور کیا آخری اینٹ کا حسن تھا، جہاں لگنی تھی وہیں لگی، اور نہیں لگتی تو سارا محل پھیکا تھا، اور جہاں لگ گئی تو بات مک گئی، بات ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے اس میں اس اینٹ کے بعد کسی سوراخ کی جگہ باقی نہیں رہی، کسی ذرے کی بات باقی نہیں رہی۔ اب آئیے اس حدیث کو، اس حدیث کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ توجہ ہے، کیا رہ جاتا؟ حضور نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں، تو یہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اب مرزا دھوکہ دیتا ہے عام بچوں کو، عام بہنوں کو، عام بھائیوں کو۔ اگر یہ ڈائریکٹ کہیں نا کہ مرزا اللہ کا نبی ہے معاذ اللہ، تو لوگ کہیں گے، لوگ اس کا وہ حال کریں گے کہ حال اس کا بے حال ہو جائے گا۔ تو یہ پہلے کیا کہتے پتا ہے؟ نہیں نہیں، آپ تو جانتے ہیں نا کہ امام مہدی آئیں گے، باقاعدہ ان کا خلافت کا پروگرام جو یو کے سے چلتا ہے ایم ٹی وی پر۔ توجہ ہے آپ کی؟ کسی نے پوچھا کہ ہمارے پاکستان کے دوست، ہندوستان کے دوست، باہر کے دوست مرزا صاحب کی زندگی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اے مربی ملعونو تم بتاؤ مرزا کی حیثیت کیا ہے؟ تو مربی بیٹھ کر کہہ رہا ہے ان کا جو سڑے ہوئے مربع سے مشتق ہے، باسی مربع جو زہر بن گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے دیکھو اب دھوکہ دیکھو کیسا ہے، کہہ رہے ہیں اس کو نبی ہے، کہہ رہے ہیں اس کو نبی ہے،
کہہ رہے اس کو نبی ہیں، لیکن کہاں سے گھما کر لا رہے ہیں اس کو، کہہ لگے نہیں نہیں، دراصل ہمارے جو بھائی مرزا صاحب پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے پوچھو امام مہدی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ وہ کہیں گے جی آئیں گے۔ تو کہا بس اختلاف اتنا ہے، جھوٹ دیکھو کیسا، کہاں اس کو نبی مان رہے ہیں، کہاں اس کو شارع مان رہے ہیں، کہاں اس پر وحی مان رہے ہیں، کہاں اس پر شریعت والی وحی مان رہے ہیں، کہاں اس پر آیات مان رہے ہیں کہ انا انزلناہ قرآن قریبا من القائلین معاذ اللہ، اس قسم کی باتیں مان رہے ہیں۔ لیکن سمجھانے کے لیے سادہ ذہن کو، وہ ہمارے کراچی میں لوگ کہتے ہیں گراگ دیکھ کر پوڑی باندھنا، گراگ دیکھ کر، اردو سمجھتے ہو، گاہک دیکھ کر پوڑی باندھنا، کہ پہلے کون سی پوڑی اس کو دو تو بعد میں کیا دینا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے خلاف لوگ ہیں، مرزائی کہتے ہیں جو ہمارے خلاف لوگ ہیں، وہ دراصل وہ بھی مانتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، اور ہم بھی کہتے ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آئیں گے اور ہم کہتے آ گئے۔ یعنی وہ کہتے ہیں مرزا امام مہدی ہے، کیا کہتے ہیں وہ؟ پہلا سٹیپ، مرزا امام مہدی ہے۔ مسلمانوں نے ان سے پوچھا یہ مہدی آئیں گے یا آ گئے، یہ مہدی کے آنے کی بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کہنے کہ جی حدیث کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ مہدی آئے گا۔ ہم نے کہا جب حضور نے یہ فرمایا مہدی آئے گا تو حضور نے یہ بھی تو فرمایا ہوگا اس کا خاندان کیا ہوگا؟ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا عبداللہ، ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر ہوگا آمینہ، اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی سید ہوں گے۔ تو میرے بچے جو تجھے یہ غلط سبق پڑھا رہا ہے کہ مرزا مہدی ہے، میں نے کہا اس کو مرزا بھی کہتا ہے پھر مہدی بھی کہتا ہے، اس کو مرزا بھی کہہ رہا ہے، ذات کا مغل مرزا بھی کہہ رہا ہے اور مہدی بھی کہہ رہا ہے۔ کہہ رہے حدیث میں آیا، میں نے کہا حدیث میں صرف مہدی کا نام نہیں آیا، یہ بھی آیا کہ مہدی کس خاندان سے ہوگا، مہدی کا نام کیا ہوگا، ان کی امی جان کا نام کیا ہوگا، ان کے ابا کا نام کیا ہوگا۔ مرزا کی ماں کا نام گھسیٹی تھا، اس کو اکثر کہتے تھے گھسیٹی، کیا کہتے تھے؟ گھسیٹی۔ اس کا نام غلام احمد، یہ تھا قادیانہ اور لدھیانہ کے قریب کے ایک چھوٹے سے قصبے کے اندر، ذات کا مرزا۔ اپنے لوگ اس کو نہیں مان پائے، ان میں دو گروہ ہو گئے، ایک لاہوری ہے قادیانی نے کہا یہ نبی ہے، لاہوریوں نے کہا یہ مجدد ہے، تسلیم نہیں کیا۔ اور امام مہدی اتنے حسین و جمیل ہوں گے، اور مرزا قادیانی پتہ ہے کیسا تھا؟ اتنا بڑا احمق تھا، خود روحانی خزائن میں لکھا ہے کہ جب اس کے لیے کھوسے ہوتا نا، کھوسے بنا کر، میں گالی نہیں دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، کھوسے لا کر دیے گئے تو وہ الٹے پاؤں والے میں سیدھا پاؤں گھسڑتا تھا اور سیدھے میں الٹا گھسڑ دیتا تھا، یعنی الٹی چپلے پہنتا تھا۔ تو اس کی بیگم نے کہا مانن کہ کھوتیا تمیز کر، تو اس نے ایک نشان لگا دیا کہ کالا داغ سیدھے پاؤں کا ہے اور لال داغ جو ہے کہ وہ الٹے پاؤں کا ہے۔ اب تو ماں جیسے بچے کو پہنائے تو بچہ بھی سمجھ جاتا ہے، پھر بھی لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب پھر بھی سیدھا پاؤں الٹے جوتے میں، الٹا پاؤں سیدھے جوتے میں ڈالتے تھے۔ نظر کرو جب وہ گلی میں چلتا ہوگا تو کیسا لگتا ہوگا؟ توجہ ہے آپ کی؟ سیدھا پاؤں الٹے میں، الٹا پاؤں سیدھے میں، یہ صرف آپ کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب مرزائی اس تقریر کا کیا مطلب نکالیں گے؟ پاکستان میں انتہا پسندی ہے، ہمیں قتل کی بات کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا ہم نے کبھی فتویٰ نہیں دیا کہ قتل کیا جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ریاست اسلامیہ کے قانون کو مقدم رکھ کے ہم نے قانون کی بات کی کہ اقلیت کو، توجہ، اقلیت کو قتل کرنا یہ شرعاً جائز نہیں جو ریاست اسلامیہ میں رہتی ہو، لیکن قادیانی خود کو اقلیت نہ سمجھے اور کسی کی شناخت اور آئیڈینٹی کو چرائے تو مسئلہ پھر ہو جائے گا بلوے کا، اور بلوے میں کون مارا گیا کون بچ گیا اس کے ذمہ دار علماء نہیں ہیں۔ توجہ ہے؟ ہم نے کہا، توجہ میری بات سننا، پوری دنیا میں جا رہا ہے،
یہ پھر ہمیں بڑی بڑی ایمبیسیوں سے لیٹر لکھواتے ہیں، برطانیہ ایمبیسی سے۔ میں نے کہا بے میں برطانیہ میں بھی پیدا ہوتا تو اتنی عزت نہیں پاتا جتنا ختم نبوت کے نام سے اللہ نے پاکستان میں دی ہے۔ تو میں تو پیشاب کرتا ہوں ایسی نیشنلٹی کے اوپر کہ جب بندے کی زبان ختم نبوت سے رک جائے۔ توجہ ہے ثاقب نثار، تو نے تو بڑا غلط فیصلہ کیا اور بڈھا ہو گیا، تو مرنے کے تو بھی قریب ہے، ہم بھی دیکھیں گے قبر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہم نے تو آسیہ کے خلاف بول کر لوگوں نے ہمیں ہاتھوں پر اٹھایا ہے، تو منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ ہم کہتے ہیں اس پار یہ نظارہ ہے سید الشہداء کے صدقے دیکھنا اس پار کیا ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ دیکھو میری یہ بات کیوں کہ میرے دوستو بات سمیٹ رہا ہوں، کیوں؟ کربلا ابھی آپ نے سنی، امام حسین کو جنہوں نے شہید کیا تھا وہ قریبی لوگ تھے، کوفی تو الگ تھے لیکن عمر بن سعد قریبی ہے، بنو زہرا کا ہے، ماموزاد لگ رہا ہے۔ توجہ ہے، شمر ام البنین کا بھائی لگ رہا ہے، حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ کی زوجہ محترمہ ام البنین کا، توجہ ہے آپ کی، ان کا بھائی لگ رہا ہے۔ عمر بن سعد کو آپ دیکھیں، شمر کو دیکھیں۔ آج لیا کے علاقے میں امام حسین کا نام لے کر ایک سنی دھاڑے مار کے روکتا ہے، ہائے کیا ظلم ہو گیا۔ ان کے یعنی رونا تاری نہیں کرتا، بناوٹ نہیں کرتا کہ پگڑی پھینک دی، باسکٹ کھول دی ہے۔ میں نے کہا ایسا ذکر کسی عزت والے کا ہوتا ہے؟ کربلا کا ذکر تو سنیوں سے سیکھ کہ پسینہ بہ رہا ہو لیکن امام کا شملہ سلامت رہتا ہے کہ سلام حسین کا ہو رہا ہے۔ یہ کیا بندر کی طرح ناچتا ہے کالے تو، کہ کبھی تو پگڑی پھینکتا ہے، کبھی تو گریبان پھاڑتا ہے، کبھی تو باسکٹ کھول کے پھینکتا ہے۔ میں نے کہا اگر بات میوٹ کر دینا، میوٹ خاموش کر کے ٹی وی دیکھے تو اگلا سمجھے گا یہ کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن سنی کی تقریر کربلا پر اگر آواز سے بھی سنی جائے نا، اگلا کہے گا کسی کے ادب میں بول رہا ہے، کیونکہ اس کے باسکٹ کے بٹن بند، اس کے شملے برابر، اس کے جبے برابر، اور وہ ذکر حسین کا کر رہا ہے۔ نہا وہ پسینے میں گیا ہے لیکن ٹوپی اس نے نہیں اتاری کیونکہ نام حسین کا لے رہا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ تھک کے چور چور ہو گیا لیکن گریبان کے بٹن نہیں کھولے۔ کالے تجھے آتا کہاں ہے اہل بیت کا مقام؟ بات سمجھ میں آئی؟ بات تو یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا، یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھو امام علی مقام کی شہادت ہوئی، میں نے پہلے کہا ایک ہے رونا بناوٹ کرنا اور ایک ہے رونا آ جانا، ان میں فرق ہے۔ ایک ہے غم کو طاری کرنا، ایک حضرت علی اکبر کا ذکر سن کر آنکھوں کا نم ہو جانا، یہ سعادت دارین ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اہل بیت کی محبت میں اگر دل نرم ہو جائے، بناوٹ نہیں، بناوٹ نہیں، ادھر رو رہا ہے اور نیچے ہو کر پھر ہنس رہا ہے۔ میں نے کہا جب بندہ غم میں روئے تو پورے دن کسی سے بات بھی نہیں کرتا ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا رونا کسی وفادار سے کبھی سیکھ، کبھی وفادار سے سیکھ، کسی عاشق سے سیکھ کہ رونے سے سینہ کیسے سینچا جاتا ہے، طبیعت پر کیسی گرانی ہوتی ہے۔ رونے والا سر نہیں اٹھاتا، اسے پل کے جھکانے میں سکون آتا ہے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ میں یہ بات کرتے ہوئے بات کو آخری طرف لے جا رہا ہوں، توجہ کرنا میرے دوستو۔ حضرت حسین کو شہید کرنے والے کون لوگ؟ آج امام حسین کا ذکر سن کر پیغام دے رہا ہوں میں آپ کو، آج حضرت حسین کا ذکر سن کر سینے پھٹتے ہیں، لیکن جنہوں نے مارا وہ جانتے تھے کون ہیں، لیکن پھر بھی مارا۔ عمر بن سعد کو رات کو سیدہ زینب کبریٰ صلوات اللہ علی جدہا وابیہا وامہا وعلیہا، سیدہ زینب حضرت شیر خدا کی لخت جگر، ہماری ماؤں کی عزتیں ان کے نام پر قربان۔ سیدہ زینب نے رات کو یہ جملے کہے تھے، توجہ ہے آپ کی؟ کچھ تقریریں ایسی ہوتی ہیں جو بہت توجہ چاہتی ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ لمبی تقریر کرنے کا شوق نہیں نا، پھیپڑوں کو تھکانے کا شوق۔ تو یہ پھیپڑے خدا نے دیے کیوں ہے، یہ وقت خدا نے دیا کیوں ہے؟ یہ اسی لیے تو دیا ہے، لیکن میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، پیغام سے پیغام میرے جانے کے بعد بھی اس تقریر کو لیجئے گا، اس پر غور کیجئے گا۔ دیکھیں میرے بچوں،
آپ کہیں گے شاہ صاحب بندہ نیشنلٹی پہ بک جاتا ہے. میں نے کہا بیٹا حضور کو مزار میں گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہے, 1400 سال سے زیادہ عرصہ. لالچ ایسی چیز ہے, توجہ ہے آپ کی, لالچ اور ہوس میرے دوستو خوشی میں وہ مزہ نہیں جو مزہ غم میں ہوتا ہے. جو لٹا کر خوشی ملتی ہے نا وہ رکھ کر نہیں ہوتی. نہیں سمجھے آپ میری بات؟ اگر تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایران فتح کیا تو گلیوں کے اندر سونے کے انبار تھے, چلنے کی جگہ نہیں تھی, تو حضرت عمر رونے لگے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رونے لگے. حضرت عبد الرحمن نے کہا حضرت عمر سے رو کیوں رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا ڈر لگ رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں. کہا کیسے؟ کہا ایک وقت وہ تھا ہمارے پاس کھانے کے لیے کھجور کا دانہ نہیں تھا جب حضور کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا, اور آج 5000 سال پرانی رومن امپائر ٹوٹ گیا, پرشین امپائر ٹوٹ گیا, فارس کی حکومت گری میرے فاروق اعظم کے ذریعے. بولو سبحان اللہ. روم کی سلطنت گری میرے فاروق اعظم کے ذریعے. سلطنت کی جان, ان کا ریونیو, ان کی بچت, ان کا سونا ہوتا جب لایا گیا نا تو میرے بچوں مدینے میں بندہ لمبی لمبی چوڑی چوڑی گلیوں میں چل نہیں سکتا تھا, سونا اتنا تھا, چاندی اتنی تھی. حضرت عمر اس کو دیکھ کر روتے تھے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ جب ہم حضور کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے تو ایک کھجور کھانے کو نہیں ہوتا, آج اتنا مال آ گیا ہے کہ قیامت تک امت کھائے تو ختم نہ ہو. کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جو ہم نے کلمہ پڑھا, جو ہم نے جہاد کیا, جو اللہ کی راہ میں جانے دی, جو قربانیاں دی, جو پتھر کھائے, گرمیوں کو محسوس کیا, بھوکے رہے, اس کا اجر اس سونے میں تو نہیں آ گیا, وہ دنیا میں تو نہیں دیا جا رہا کہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں لے لو. حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں اس ڈر سے رو رہا ہوں کہ دنیا آج ہمارے لیے اتنی کشادہ ہو گئی ہے, اتنی کھل گئی ہے کہ ایک وقت تھا کہ مکہ میں ایک قدم نہیں بڑھا سکتے تھے, آج 32 لاکھ مربع میل پر عمر نظر کر رہا ہے. دنیا زمین کے حوالے سے بھی کھل گئی, وسائل کے ذریعے بھی کھل گئی. اللہ کے ولی تھے نا, کہتے رو اس لیے رہا ہوں کہ ہماری عبادتوں کا صلہ اللہ دنیا میں تو نہیں دے رہا کہ بس یہ لے لو. تو اب آپ دیکھیے میرے دوستو بزرگوں, کبھی دنیا کشادہ ہوتی ہے تب بھی ڈر کی بات ہے, کبھی دنیا تنگ ہو جاتی ہے تب بھی ڈر کی بات ہے. جس کو دیا وہ بھی آزمائش میں ہے کہ اس کو جانچا جا رہا ہے, ہاں نام ختم نبوت کا لیا ہے تو نے, اب اس سختی کو برداشت کرے گا. اور کسی کو ختم نبوت کا نام دے کر اس کے جیبوں کو پیسوں سے بھر بھی دیا, اور پھر اس کے سامنے کسی ملک کی نیشنلٹی لا کر دی, کہا یہاں تو ابھی بہت نیچے, پاؤنڈ 190 پہ پہنچ گیا ہے, ڈالر 162 پہ پہنچ گیا ہے, اب بول اس نوٹ کو لے گا کہ ڈالر کو لے گا؟ لیکن جو عاشق رسول ہے وہ کہتا ہے کروں انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ بچوں کہیں گے شاہ صاحب پیسہ دے کر, نیشنلٹی دے کر بندہ پھسل جاتا ہے, بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا کربلا ہے, ختم نبوت ہے, بدر ہے, حنین ہے. شیروں کو پڑھ شیر ہو جائے گا, شیر ہو کر ہجڑوں کو پڑے گا, بے حیا ہو جائے گا, اور کمزور ہو کر حسین و علی و ابو بکر و عمر عثمان کو پڑے گا. پہاڑ جیسا چار چیز بھی تیرا راستہ روک نہیں سکے گی, اس لیے کہ ویژن جو ہے وہ اپنے ان ہستیوں کے ذریعے بنتا ہے جس کو بندہ آئیڈیل بنا رہا ہے. اب بات کو میں سمیٹ رہا ہوں, سنیے. حضرت حسین کو میرے بچوں جنہوں نے مارا وہ حضرت حسین کو جانتے تھے. رات کو حضرت سیدہ زینب نے عمر بن سعد سے کہا, عمر بن سعد سے کہا کہ تو جانتا نہیں کہ میرے بھائی کا کیا مقام ہے؟ ساری حدیثیں سنائی تو ہمارے خاندان کا. وہ رونے لگا, شرمندہ ہو گیا. کسی نے بھاگ کر کوفے کے شیطان ابن زیاد کو کہا کہ تیرا کمانڈر پانی ہو گیا, تیرا کمانڈر پانی ہو گیا. تو کیا ہوا؟ کہا زینب نے 2 باتیں ایمان کی وہ ڈھیلا پڑ گیا. اس نے فوراً بانڈ منگایا, بلینک کاغذ منگایا,
ایک جگہ کے چند ایکڑ زمین لکھ دی، جو بڑی مہمن جہاں پر 1 گز زمین لینا مشکل تھا، چند ایکڑوں کی زمین لکھی، لو اور جلدی جاؤ۔ اور جا کر عمر بن سعد جب اس نے زمین دیکھی لالچ میں آ گیا۔ لالچ حق سے روکتی ہے۔ اور ایک حر تھے، اور ایک توجہ سننا، حر نے امام علی مقام کو 2 محرم کو قادسیہ کے مقام پر روکا تھا اور کہا تھا آپ میرے ساتھ چلیں ابن زیاد کے پاس۔ حضرت حسین نے فرمایا ہمارے گھر کے دروازوں پر جبریل کھڑا ہوتا ہے اور میرے جیسا آدمی ابن زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے؟ فرمایا میں عزت کی موت چاہوں گا زندت کی زندگی کے مقابلے میں۔ سب سے پہلا توجہ سننا، ختم نبوت ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا، آپ کو کربلا سننا پڑے گا۔ 2 محرم سے لے کر 10 کی صبح تک حضرت حسین کو روکتے رہے، مجبور کرتے رہے، قادسیہ سے لا کر کربلا میں روک دیا۔ لیکن حضرت حسین ایک ہی بات کرتے رہے، لیکن جب آخری خطبہ، توجہ سننا، لوگ کہتے ہیں نعت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، توجہ کرو، نعت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ختم نبوت کانفرنس سے کیا ہوتا ہے، میلاد سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا سن کیا ہوتا ہے۔ امام علی مقام نے جب آخری خطبہ اپنا دیا نا کربلا کے اندر، 10 محرم کی صبح کو، ابن اسیر لکھتا ہے، سب سے پہلے امام علی مقام نے کہا کہ لوگوں تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میرے بارے میں نبی نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا۔ میرا باپ تم جانتے کون ہے؟ وہ یہ ہے۔ میری ماں کے بارے میں جانتے کون ہو؟ وہ یہ ہے۔ میرے بڑے بھائی کے بارے میں، میرے بڑے بھائی کے بارے میں اور میرے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ وقرۃ اہل سنہ وعیون اہل سنہ۔ فرمایا میں اور میرے بڑے بھائی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا حسن حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا سنو، فرمایا یقین نہیں آتا یزیدیوں، اس وقت انس بن مالک زندہ ہے، اس وقت عبداللہ بن عمر زندہ ہے، عبداللہ بن عباس زندہ ہے، عبداللہ بن زبیر زندہ ہے، یہ صحابی زندہ ہے، صحابی ہے، جاؤ ان سے پوچھو کہ حضور نے میرے بارے میں کیا کہا تھا۔ اب حضرت حسین اپنی منقبت پڑھ رہے تھے، شان پڑھ رہے تھے۔ شان سننے سے ہوتا کیا ہے، میلاد سننے سے ہوتا کیا ہے، نعت سننے سے ہوتا کیا ہے۔ 9 دن جس حر بن یزید نے تلوار سے مٹھی نکالی نہیں تھی اور موقع کی تلاش میں تھا کہ حکم آئے تو میں حسین کی طرف بڑھوں، لیکن جب اس نے منقبتیں سنی کہ حسین کے نانا یہ، حسین کی امی یہ، امام علی مقام کے ابو یہ، امام علی مقام کے بابا یہ، امام علی مقام کے تایا سید الشہداء، ان کے بڑے بھائی یہ، اس فضیلت کو سننے کے بعد ان کی مٹھی کھل گئی، تلوار گر گئی زمین پر، تلوار زمین پر گر گئی اور چلنے لگے امام حسین کی طرف۔ عمر بن سعد نے پیچھے سے آواز دیا کہاں جا رہے ہو؟ آنکھیں بند ہے؟ فرما کھلی اب ہے۔ بند پہلے تھی جب ہوس تھی، کسی علاقے کی گورنری تھی، کسی پلاٹ کی لالچ تھی، کچھ درہم کی لالچ تھی، لیکن حسین نے جب اپنا مرتبہ بتایا میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور ذلیل نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں علماء نے لکھا کہ حضرت حر بن یزید 2 محرم سے لے کر 10 کی صبح تک حسین ابن علی سے الجھتے رہے، لیکن جس وقت امام حسین نے اپنی شان بتائی ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ آ گیا۔ توجہ ہے، ٹرننگ پوائنٹ۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ صالحین کے مرتبے کو سننے سے جہنمی بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ حضرت حر جہنم کے کنارے پہنچ گئے تھے، لیکن جب حضرت حسین نے اپنی شان بتائی، اس شان کو دل سے سنا تو وہیں سے جنت کی طرف آ گئے۔ تو اب آپ دیکھیں، ایک طرف ہوس سے بندہ امام حسین کی گردن تک پہنچا، دوسرا ان کی شان سے بندہ جہنم سے جنت کی طرف آیا، تو تمہیں آزمایا جائے گا۔ کہتے جی مرزا مہدی ہے، میں نے کہا کتنا بڑا دھوکہ، مرزا کے باپ کا نام وہ باپ ہے، مرزا کی ماں کا نام وہ نام ہے، مرزا کے مکہ میں ظاہر ہوا، کبھی زندگی میں مکہ وہ گیا نہیں۔ اور حضرت سیدنا پیر محلی شاہ صاحب نے 25 اگست 1900 میں آپ نے جب مناظرہ کیا ہے لاہور کی مسجد میں جس میں مرزا آیا نہیں، وہاں آپ نے کہا تھا کہ مرزا تو نبی کا نام لیتا ہے، میں آج اللہ
اللہ کے نیک بندوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہتا ہوں تو میرے نبی کا دربار کبھی نہیں دیکھ پائے گا۔ مرزا رہتے مر گیا، کبھی حجاز مقدسہ جا نہیں سکا۔ توجہ ہے، کبھی حجاز مقدسہ مرزا جا نہیں سکا۔ تو اب آپ دیکھیں کیسے مہدی، اللہ اکبر، کیسا مہدی، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمی ہوں گے، سید ہوں گے۔ کہنے والوں نے صحیح کہا، ابے جب سیدوں نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تو مغل کس طرح کر سکتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی۔ اور بات کی آخری بات دیکھو، کہتے نہیں نہیں آپ نے ساری تقریر ہمارے خلاف کی لیکن ہمارے خلاف بنی نہیں۔ میں نے کہا بیٹا تجھے جھوٹ غلط بتایا گیا، لیکن میں ایک بات بتا دوں، مسلمان بچے بیٹھے کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، ہم حضور کی طرح نبی تھوڑی مانتے ہیں، ہم مستقل نبی تھوڑی مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نبی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بروزی نبی، ایک ذلی نبی، ایک سیکرٹری نبی، مانوی نبی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہ بات ایسی ہو گئی جیسے وہ، میں نے باقاعدہ ٹی وی پر ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا 12 امام کو معصوم کیوں مانتے ہیں؟ مجھے کہنے لگے امام معصوم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا معصوم کی ضرورت نبی کو بنا کر ختم ہو گئی، اب نبی کے علاوہ کسی کے معصوم کی ضرورت نہیں۔ معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے گناہ نہیں ہوتا، وہ جیسے اندھیرے میں ہے ایسے اجالے میں، لوگوں کے سامنے جیسے ہیں اکیلے میں ویسے ہیں۔ اس کی زندگی عصمت کا ایک معنی کر رہا ہوں۔ عصمت ایک خوبی ہے، جیسے ہمارے اندر ایک خوبی عقل کی ہے، جانور میں عقل نہیں ہوتی، انسان میں عقل ہوتی ہے۔ ہمارے اندر ایک خوبی ہے جو ہمیں صحیح اور غلط بتاتی ہے۔ تو جس طرح انسان کو جانور سے ممتاز کرنے والی چیز عقل ہے، اس طرح عصمت نبی کو عام انسان سے الگ کر دیتی ہے۔ جس طرح ہمیں ہماری عقل جہالت کے کام سے روکتی ہے، عصمت وہ وصف ہے جو نبی کو گناہ سے روکتی ہے۔ بات سمجھے آپ میری؟ عصمت ایک وصف ہے، خوبی ہے۔ خوبی جیسے عقل ایک خوبی ہے، جیسے بولنا ایک خوبی ہے، جانور بولتا نہیں ہم بولتے ہیں، تو یہ نطق ایک خوبی ہے جو ہمیں اس سے ممتاز کر دیتا ہے، اور ہم معافی ضمیر کو بیان کرتے ہیں۔ عقل ایک خوبی ہے جو اچھے برے کی تمیز دیتی ہے۔ جس طرح عقل اور بولنے سے ہم ڈنگروں سے ممتاز ہو گئے، اسی طرح نبی عصمت کی طرح جو اس سے بڑا ایک وصف ہے، اس کے ملنے کی وجہ سے وہ انسان ہو کر، جیسے انسان جاندار ہو کر ان خوبیوں کی وجہ سے جانوروں سے الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح نبی انسان ہو کر عصمت کے وصف کی وجہ سے عام انسانوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ الگ ہو جاتا ہے، وہ عصمت اس کا وصف ہوتا ہے۔ معصوم، اب میں سمیٹ رہا ہوں، معصوم کا معنی یہ کہ اس کی زندگی میں تضاد نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، عمدن فراڈ نہ ہو، جیسا وہ لوگوں کے سامنے ہے ایسے ہی پیچھے ہے۔ میں نے کہا دیکھو نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ توجہ سننا، یہاں پر مرزائی اور ان دونوں کو نپٹا رہا ہوں میں، جنہوں نے دروازہ کھولا ان کے لیے۔ ایک تو تقدم و تاخر بالذات کوئی فضیلت نہیں، وہ نانوتا کا شیطان، اور یہ ایران کے مجوسی جنہوں نے دروازے کھولے، ختم نبوت پر لقب لگائی، قربان جاؤں سنی میں تجھ پر۔ ہائے ہائے ہائے، تو نے حق کر کے دکھایا، خصائص مصطفیٰ میں تو نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ نبی کے خصائص میں، توجہ سننا میرے دوستو بزرگوں، بڑی قیمتی بات میں کر رہا ہوں اس لیے نہیں، بات ایمان کی ہے۔ نبی کے خصائص میں، خصائص کہتے ہیں نبی کی ایسی کوالٹی کہ دوسرا اس میں نہ آ سکے۔ ایک خصوصیت نبی کی عصمت، معصوم ہونا۔ کیا ہونا جی؟ بولو جلدی سے، کیا ہونا؟ تھک تو تم رہے ہوگے لیکن موقع پھر نہیں ملے گا یہ پیاری بات سننے کا، نہ مجھے خود سننے کا موقع ملے، شاید نہ آپ کو ملے، لیکن اللہ بار بار یہ موقع دے۔ معصوم ہونا یہ نبی کا ایک وصف ہے جس میں غیر نبی اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ معصوم ہونے کا معنی کیا؟ گناہ نہیں کرتا، وہ جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا، آمدن گناہ نہیں ہوتا، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد جان بوجھ کر گناہ صغیرہ کبیرہ تو بہت دور کی بات ہے، مروت کے خلاف بھی کام نبی نہیں کرتا۔ جیسے بازار میں کھڑے ہو کر کھانا کھانا مروت کے خلاف ہے نا، نبی نہیں کرے گا، نبی نہیں کرے گا۔ جو چیز مروت، لفظ سمجھ رہے، مروت اخلاق، تہذیب، ادب،
جس کو لوگ ادب سمجھتے ہو، نبی اعلان نبوت کرے یا نہ کرے، وہ آمدن جان بوجھ کر، صغیرہ کبیرہ تو دور کی بات ہے، وہ خلاف مروت بھی کام نہیں کرتا. یہ ہے عصمت، یہ ہے عصمت. آپ کہیں گے شاہ صاحب نبی کو اتنا سیکیور کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں سیکیور کیا جاتا ہے؟ میں کہوں گا میرے بڑے بھائی، میرے بچے، قرآن کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے. اگر نبی کے اندر عام آدمیوں کی طرح نقل کفر نباشت، بلا تمثیل، چکما دینے کی عادت ہو، ہیر پھیر کی عادت ہو، ادھر کچھ ادھر کچھ کی عادت ہو، تو پھر وہ جو بولے گا اس پر اعتماد نہیں رہے گا. اور وہ تو وہ بات بول رہا ہے جس کو وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، تیسرا تو کوئی بندہ نہیں جانتا. نبی کو معصوم بنایا اس لیے جاتا ہے کہ لوگ یہ کہے جیسے یہ منبر پر ہے ایسے ہی بسترے پر ہے، جیسے یہ روشنی میں ہے ایسے ہی اندھیرے میں ہے، اس کی زندگی میں تضاد نہیں. شاہ صاحب ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ نبی کو اتنا سیکیور کیوں کیا جاتا ہے؟ میں کہوں گا میرے بیٹے اس لیے تاکہ قرآن سے شک ختم ہو، شریعت سے شک ختم ہو. تو اصل دین تو قرآن ہے نا، تفسیر تو نہیں ہے. اصل دین تو نصوص ہے، تشریح تو نہیں ہے. تو جو نصوص کو محفوظ کرتا ہے اس کو معصوم ہونا چاہیے. امام محمد رضا ہوں یا شاہ عبدالعزیز صاحب ہوں یا اوپر کے ہمارے اکابر حضرت شاہ عبداللہ، آپ کے اسی یہیں پر کوٹ مٹھن شریف میں غالباً یہ دوست میری اصلاح کریں گے، امام المتکلمین حضرت عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ، ہاں کوٹ ادو شریف میں آرام فرما رہے ہیں سیدنا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ. یہ وہ عظیم ہستی صاحب نبراس، بولو سبحان اللہ. کیا ٹکا کر سنجیدہ بات کر دی. پوچھا گیا ہم تو 12 کو معصوم مانیں گے. میں نے کہا معصوم جب مانو جب ضرورت باقی رہے. ہائے ہائے ہائے، معصوم جب مانو جب ضرورت باقی رہے. اب جب ضرورت رہی نہیں تو معصوم کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے کہ ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا کتاب بچانے کی، شریعت بچانے کی، کہ جو بندہ جس پر شریعت اتر رہی ہے، جس نبی پر، جس پر قرآن اتر رہا ہے، اس کو معصوم اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ یہ شک نہ کریں یہ سامنے کچھ بولتا ہے پیچھے کچھ بولتا ہے. اس کی زندگی اتنی سیکیور ہو جائے کہ اس میں اللہ ایک وصف اتارتا ہے کہ اس کی زندگی میں دوغلا پن نہیں ہوتا. بولو سبحان اللہ. وہ اتنا سے کالوں کا بچہ تھا کہنے لگا حسین نے چراغ بجھایا تو کوئی نہیں گیا، نبی نے چراغ بجھایا تو سب گئے. میں نے کہا تو بھی بغیر 4 موبائل کے روڈ پر نہیں آتا. میرے منہ میں الفاظ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. میں نے کہا ابو بکر کی صداقت کے لیے باپ کا ایک ہونا چاہیے. گالی نہیں دے رہا، خود ان کا ایک مولوی تقریر کر رہا ہے، کہتا قیامت کے دن لوگوں کو نا ماں کے نام پر اٹھایا جائے گا، باپ کے نام پر نہیں. وہ ضمیر الدین جو کینڈی لینڈ والا مولوی ہے وہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ اگر باپ کے نام پر اٹھایا گیا تو کوئی کہے گا ابے شناختی کارڈ میں نام تو اصلاح تھا، باپ تو وہ نکلا. میں نے کہا واقعی میں جس کا باپ ایک نہیں ہوتا وہ عمر کو سمجھ نہیں سکتا. وہ کیا جانے چراغ بجھا. میں نے کہا کوفے کے اندر، میں نے کہا بولنے پر مجبور نہیں کرو شہنشاہ نقوی، تو ہماری ایک تھپڑ کی مار نہیں علمی، تیرے جیسے کئیوں کو ہم پیلتے رہتے روزانہ، تو ہماری ایک تھپڑ کی مار نہیں علمی، لیکن ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے، ہمارا صوبہ اس کا متحمل نہیں ہے، ہمارا شہر ہم پر کشمیر کھڑا ہے سامنے جس سے ہندوؤں سے مقابلہ کرنا ہے. اور ایجنسی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، میں ان کو کہہ رہا ہوں کالوں کو لگام دو کہ صحابہ کے خلاف بکواس نہ کریں. ہمارے لیے پاکستان سے پہلے صحابہ کی عزت ہے، اور پاکستان بلکہ یوں کہو کہ پاکستان سے محبت ہی صحابہ اور اہل بیت کے لیے ہے. میں نے کہا زبیر بن عوام کے خلاف بولے گا میں تجھے منبر پر ننگا کروں گا، حضرت عمر بن عاص کے بارے میں بولے گا تو سن لے یہ بات، رسول اللہ نے چراغ بجھایا کوئی نہیں بھاگا، لیکن جب علی کو ضرب لگی کوفے میں تو تیرے سارے باپ دادا مسجد چھوڑ کے بھاگے تھے. تیری اصول کافی سے نہ ثابت کروں تو سید کا بیٹا نہیں.
بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ